بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ تعمیر سیرت و کردار، ایک تحریک، ایک جذبہ۔ آپ اپنے شاگردوں کی ذہنی تربیت اور بلندی کردار کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ کے پڑھانے کا طریقہ بڑا مشفقانہ تھا۔ آپ نے یونیورسٹی کی کلاسز محض ذمہ داری پورا کرنے کی غرض سے کبھی نہیں لی، بلکہ طالب علموں کو درس دینا ہمیشہ ایک مقدس فرض سمجھا۔ یونیورسٹی کے مقررہ اوقات کے علاوہ آپ کا دروازہ ہمیشہ طلباء کے لیے کھلا رہتا۔ آپ نے کبھی علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھا اور اس میں بخل سے کام نہ لیا۔ آپ طالب علموں پر بے حد شفقت فرماتے، خاص طور پر ذہین، محنتی اور مستحق طلباء کی آپ ہر طرح مدد کے لیے تیار رہتے۔ تصنیف و تالیف میں مصروف رہنے کے باوجود شوقین طالب علموں کے ساتھ وقت کا بڑا حصہ بڑی خوشی سے صرف کرتے، اور فیض اٹھانے والے افراد آپ کے پاس چند گھنٹے گزار کر علم و فضل کے خزانے سمیٹ کر اٹھتے۔ مولانا علی حماد صاحب تحریر فرماتے ہیں، علامہ کامون پوری صاحب قبلہ کی پدرانہ شفقت قابل دید تھی۔ ان کے پاس رہ کر 2-3 دن قیام میں بہت کچھ حاصل کیا۔ ان کے کلمات و نصائح دل پذیر اور زر و جواہرات سے زیادہ قیمتی تھے۔ صرف 3 دن میں علوم و اسرار کے خزانوں سے مجھ کو مالا مال کر دیا۔ مکتوب بنام خادم حسین صاحب، مورخہ 6 مارچ سن 1973 عیسوی۔ علی گڑھ میں آپ گرمیوں کی چھٹی تک میں بہت کم باہر جاتے اور یونیورسٹی کے کاموں میں لگے رہتے، اور مقامی طلباء برابر آپ سے استفادہ کرتے۔ آپ بہت کم چھٹی لیتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ آپ بہت بیمار ہوئے اور رات بھر تکلیف کی شدت سے جاگ کر گزاری، مگر وقت مقررہ پر کلاس میں حاضر ہو گئے۔ دین سے بیگانگی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس لیے اکثر طلباء دینیات کی کلاس میں غیر حاضر ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ تو ویسے بھی یونیورسٹیوں میں عام رجحان ہے کہ جن مضامین میں صرف پاس ہونا ضروری ہے اور اس کے نمبروں کا اثر ڈویژن پر نہیں پڑتا، ان مضامین کو نہ تو طلباء کلاس میں دلچسپی سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی کلاس میں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ کو بھی کبھی کبھی ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا۔ بی اے کے طلباء اکثر آپس میں سمجھوتا کر کے غیر حاضر ہو جایا کرتے، لیکن آپ پورے وقت کلاس میں بیٹھ کر انتظار کرتے۔ انتظار کی تکلیف کو اتنی دیر مطالعے میں مصروف رہ کر رفع کرتے۔ قلم، کاپی اور کتابیں تو آپ کے ساتھ ہر جگہ اور ہر وقت رہتی تھیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپنی 24 سالہ سروس کے دوران آپ نے کبھی بیماری کی وجہ سے چھٹی نہیں لی۔ تھیالوجی فیکلٹی کے تمام اساتذہ آپ کی ادائیگی فرض اور پابندی اوقات سے بے حد متاثر ہیں۔ پابندی وقت کے سلسلے میں آپ کے ایک شاگرد عرفان رضا صاحب نقوی ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ کامون پوری ہمیشہ کلاس میں ہم سب طلباء سے پہلے ہی موجود رہتے۔ حالانکہ یونیورسٹی میں قاعدہ تو یہی ہے کہ طلباء پہلے کلاس میں حاضر ہوتے ہیں اور استاد بعد میں آتے ہیں۔ میرے دوران تعلیم میں علامہ نے کبھی 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی۔ ایک دن خلاف معمول ہم لوگ کلاس میں جمع ہو گئے، مگر حضرت علامہ تشریف نہیں لائے۔ ہم سب کو سخت حیرت تھی اور ہمارے درمیان یہی موضوع زیر بحث تھا کہ آج کیا بات ہے جو قبلہ و کعبہ اب تک نہیں آئے، ورنہ وہ کتنے ہی علیل ہوں، مگر نہ تو غیر حاضر ہوتے ہیں اور نہ وقت کی پابندی میں فرق آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنے مخصوص انداز میں چلے آ رہے ہیں۔ آپ کلاس میں آئے اور حسب معمول پڑھانا شروع کر دیا۔ مزید حیرت ہم لوگوں کو اس پر ہوئی کہ انہوں نے اپنے دیر سے آنے کے متعلق بھی کچھ نہیں کہا، گویا یہ ان کے لیے کوئی خاص بات نہ تھی۔ اچانک میری نظر ان کی گھڑی پر پڑی تو میں اچھل پڑا۔ اس میں ٹھیک 2 بجے تھے، جو پریڈ شروع ہونے کا وقت تھا۔ تب ہم لوگوں کو اصل بات سمجھ میں آئی کہ آپ تو معمول کے خلاف نہ تھے، بلکہ گھڑی نے دھوکہ دیا۔ آپ حصول تعلیم کا شوق دوسروں میں پیدا کرتے تھے۔ نہ معلوم کتنے لوگوں نے آپ کی تشویق و رہنمائی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ فرماتے تھے کہ حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔
خطوط کے ذریعے بھی لوگوں کو حصول علم اور تصنیف و تالیف کے لیے برابر آمادہ کرتے اور قومی بیداری کے جذبات ابھارنے کی کوشش کرنے اس کا کچھ اندازہ ان کے چند خطوط سے ہوگا۔ آپ فرماتے تھے کہ علم ایسا دریا ہے جس سے کبھی بھی مکمل طور پر کوئی سیراب نہیں ہو سکتا۔ علم کی پیاس کبھی نہیں بجھتی اور علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ساری عمر تحقیق و مطالعے کے باوجود کبھی علم کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اتنے علم و فضل کے خزانوں کو اپنے سینے میں سموئے رہنے کے باوجود آپ کبھی اپنے کو عالم نہیں کہتے تھے اور ہمیشہ فرماتے تھے میں تو طالب علم ہوں۔ علی گڑھ میں شعبہ دینیات کے علاوہ دوسرے شعبوں کے پروفیسر حضرات بھی برابر حوالوں اور ماخذ کی تصدیق کے لیے آپ سے رجوع کرتے۔ آپ کی وسعت معلومات کا اعتراف کرتے ہوئے مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جناب خلیق احمد نظامی صاحب، جو خود بھی بڑی قابل ہستی ہیں اور تاریخ کے پروفیسر اور بہت سی تاریخی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا اصل موضوع تاریخ ہے، مگر کئی بار حوالے کی تصدیق کے لیے مجھے حضرت علامہ کمون پوری کی مدد لینا پڑی۔ مختلف شعبوں کے طلباء، جن میں ہر فرقہ و مذہب کے طلباء شامل تھے، برابر آپ سے استفادہ اور علمی و تحقیقی امداد کے لیے آتے۔ مختلف شعبوں کے ریسرچ اسکالر آتے اور آپ بے دریغ اپنی معلومات کے خزانے لٹاتے رہتے۔ مجھے یاد ہے کہ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کا ایک ہندو طالب علم جو ایک استاد کی ماتحتی میں فارسی میں ریسرچ کر رہا تھا، آپ کے پاس برابر مدد کے لیے آتا تھا۔ اس کو اپنے تحقیقی موضوع پر مواد اکٹھا کرنے کے لیے حوالوں اور مصادر کی تلاش تھی جو اس کے سپروائزر کے ذریعے حل نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے اس کو اتنے حوالوں اور مصادر کی فہرست بنا کر دے دی کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کن کن لائبریریوں میں یہ سب مل جائے گا۔ ایک ہندو وکیل نے اپنے مقالے کی تکمیل کے لیے مہینوں آپ کی مدد دی۔ اکثر لوگوں کو طویل مقالے خود لکھ کر دیتے۔ دوسرے شعبوں کے طلباء کی پی ایچ ڈی کی تھیسس کا بڑا حصہ بغیر نام و نمود کے خود آپ نے لکھ کر دے دیا۔ علمی گفتگو سے آپ کبھی نہ گھبراتے۔ جب کوئی علمی یا فقہی یا دینی بحث شروع کرتے تو بھوک یا تھکن کا احساس نہ رہتا۔ اکثر نماز مغرب کے بعد بعض لوگ مستقل رات کے 1-2 بجے تک بیٹھتے، دینی اور علمی مسائل پوچھتے رہتے۔ شائقین علم و ادب ہر طرح کی شفقت فرماتے، اپنے ذاتی کتب خانے سے کتابیں اٹھا کر دیتے تھے، حالانکہ آپ کو اپنی کتابیں بے حد عزیز تھیں اور بارہا یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ بعض لوگ کتابیں واپس کرنا نہیں جانتے۔ انتقال سے کچھ ہی دن پہلے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ شعبہ تھیالوجی ڈپارٹمنٹ کے 3 طلباء نے آپ کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کی تھیسس تیار کی۔ فارغ التحصیل طلباء کو برابر خطوط کے ذریعے یا جب وہ ملاقات کے لیے آتے تو مفید مشورے دیتے اور تحریر و تقریر کی مشق اور ہمت و عمل کی ترغیب دیتے اور ان سے بڑی محبت و تپاک سے ملتے۔ ایک صاحب کو تحریر فرماتے ہیں، میں نے کئی بار لکھا کہ الفیہ کا ترجمہ کریں، میں اس پر مقدمہ لکھوں گا۔ پریشانی یہ کہتی ہے کہ کچھ کرو تو ٹلے اور پریشان آدمی یہ کہتا ہے کہ پریشانی ٹلے تو میں کچھ کروں۔ ظاہر ہے اس مارکے میں پریشان حال کو ہمت سے کام لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے بھی یہ لکھا تھا کہ فیض آباد کے شیعوں کی تاریخ پر مضامین کا سلسلہ شروع کرو، ہدایہ کا ترجمہ کر ڈالو تاکہ لوگ واقف ہوں۔ ہند و پاک کے علاوہ ایران، عراق اور لبنان وغیرہ سے بھی تصنیف و تالیف کے سلسلے میں صلاح و مشورے کے لیے برابر لوگوں کے خطوط آتے اور آپ ہر ایک کا جواب ضرور دیتے۔ جو چند خط مجھے ملے ہیں بطور یادگار نقل کیے جاتے ہیں۔ مولانا محمد رضی الرضوی، نجف اشرف، مدرسۃ الصدر، اپنے ایک مکتوب مورخہ 20 رجب سن 1373 ہجری میں بعد سلام و استفسار مزاج لکھتے ہیں، اما بعد ہم آج کل 2 کتابوں کی تالیف میں مصروف ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے لماذا اخترنا المذہب الشیعہ الاثنا عشریہ۔ ہم نے ان لوگوں کے فیصلے بھی جمع کیے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو خوشی اور رضا کے ساتھ اس کے محاسن کی وجہ سے قبول کیا ہے، اور ان لوگوں کے واقعات بھی جمع کیے ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ اختیار کیا۔ اس لیے ہم آپ سے اس سلسلے میں مدد چاہتے ہیں۔ آپ یقیناً ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے ایمان لا کے تشیع اختیار کیا، اور کتابوں، جریدوں اور مجلوں کے نام بھی اور ان کے شمارے بھی جن میں یہ واقعات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، بغداد یونیورسٹی سے ایک صاحب محمد حسن الطاغیانی اپنے
MA میں ایک تحقیقی مقالے کے لیے کچھ مدد چاہتے تھے۔ 2 محرم سن 1389 مطابق 22 فروری سن 1969 کو انہوں نے خط لکھا: سید جلیل استاد محترم مولانا مجتبیٰ حسن کامون پوری، میں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا جس میں آپ کو ایک ایسے کام کے لیے تکلیف دی تھی جسے ہندوستان میں آپ سے بہتر طریقے سے اور کوئی انجام نہیں دے سکتا اور نہ کوئی اس کا اہل ہے۔ وہ یہ ہے کہ بغداد یونیورسٹی کے طلباء میں سے میرے ایک عزیز جو بغداد یونیورسٹی میں ہیں ایک مقالہ لکھ رہے ہیں جس کا موضوع فارسی اور ہندی بلاغت کا اثر عربی بلاغت پر ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل معلومات درکار ہیں۔ 1. کیا ہندوستانی بلاغت پر ایسی کوئی کتاب تصنیف ہوئی ہے جس میں اسلام کے قبل یا اس کے بعد کے ادوار شامل ہوں؟ 2. اگر اس طرح کی کتب موجود ہیں تو کیا ان کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے، اور اگر ہے تو کس نے کیا ہے اور کب ہوا ہے؟ 3. ان کتب نے عربی بلاغت کے کسی علم یا اصطلاح پر اثر ڈالا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ کون کون سے مواقع ہیں؟ 4. یہ کام عربی بلاغت کے کسی شعبے پر یا کسی اصطلاح پر اثر انداز ہوا ہے، اور اگر کسی شکل میں ہوا ہے تو کیا اس سے کوئی نئی اصطلاح بھی موجود ہوئی ہے جیسے جنس، توریہ، کنایہ؟ کیا ان کتابوں سے ایجاز، اتناب اور تشبیہ وغیرہ کچھ لی گئی ہیں، اور کیا عرب کی بلاغت نے اس سے کچھ استفادہ بھی کیا ہے؟ مجھ پر احسان ہوگا اگر آپ موضوع کے اس بحث کے بارے میں زحمت فرما کر اپنی گران قدر کوششوں کے نتیجے سے مجھے مطلع فرمائیں گے، بہت شکر گزار ہوں گا۔ نمبر 3. آیان الشیعہ کے مصنف علامہ سید محسن امین آملی کے فرزند علامہ حسن الامین آملی بیروت لبنان سے 5 محرم 1282 ہجری کو تحریر فرماتے ہیں: والد مرحوم سید محسن الامین آملی نے اپنی پوری کوشش اپنی عظیم کتاب آیان الشیعہ کے مکمل کرنے میں کی، مگر موت نے ان کو اپنا مقصد پورا نہ ہونے دیا اور بعض اجزاء کتاب کی طباعت مکمل نہ ہو سکی، لہذا اس کام کو میں نے جاری رکھا اور میں اب تک 53ویں جز تک پہنچ چکا ہوں۔ چونکہ کتاب کے ابتدائی اجزاء انہوں نے ہی ایک عرصے پہلے طبع کرائے تھے، لہذا ضروری تھا کہ ان کی طباعت ہو اور یہ اجزاء بھی انہی میں شامل کر لیے جائیں جس میں بلدان شیعہ سے بھی بحث کی گئی ہے۔ مؤلف نے یہ کتاب 30 سال سے بھی زیادہ پہلے تالیف کی تھی، جس پر اب نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں یہ خط روانہ کر رہا ہوں تاکہ آپ مہربانی فرما کر مندرجہ ذیل معلومات فراہم کر دیں۔ آپ کا یہ تحقیق اور مجھ پر بڑا کرم و احسان ہوگا، اس لیے کہ یہ کتاب لغت عربیہ اور شیعہ و تشیع سے بحث کرنے والوں کے لیے مصدر اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ 1. شیعوں کے ہندوستان پہنچنے کی ابتدا۔ 2. ہندوستان میں ان کی کل تعداد اور ان کی بستیاں۔ 3. ان کے اہم شہر اور علمی و اجتماعی مراکز۔ 4. ان کی قائم کی ہوئی چیزیں۔ ہم سیلون، برما اور سنگاپور میں شیعوں کے وجود سے تو باخبر ہیں لیکن ان کے حالات نہیں جانتے، ہم اس لیے بھی آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ اس سلسلے میں معلومات بہم پہنچائیں۔ ایک دوسرے خط میں علامہ حسن الامین آملی نے بیروت لبنان سے 21 ربیع الاول سن 1962 ہجری میں علامہ کامون پوری کے 5 سالہ منصوبے کا ذکر کیا ہے جو آپ نے امامیہ مشن پاکستان سے شیعہ کلچر پر کام کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ جناب علامہ محقق کبیر شیعہ مجتبیٰ حسن صاحب کامون پوری، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ آج ہم نے ڈاک کے ذریعے شیعہ کلچر پر اردو زبان میں منصوبہ دیکھا، یہ بہت عظیم منصوبہ ہے اور آپ کی ہمت بھی عظیم ہے۔ تہران یونیورسٹی کے ایک ریسرچ اسکالر اپنی ریسرچ کے سلسلے میں مدد کی خواہش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: صاحب فضیلت استاد علامہ مجتبیٰ حسن کامون پوری، میں جناب عالی سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنی ڈاکٹری کے لیے تحقیقی رسالہ لکھنے میں مدد اور رہنمائی فرمائیے۔ میری تحقیق کا موضوع استقصاء، موارد اختلاف، اشاعرہ و معتزلہ در مباحث عقلی ہے۔ محمود فاضل۔ آپ کو کتابیں جمع کرنے کا بے حد شوق تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی شوق اور ارمان تھا تو کتابیں خریدنے اور جمع کرنے کا۔ مولانا قلب عابد صاحب قبلہ مجتہد نے والد مرحوم کی مجلس دیسا میں مرحوم کے صفات اور کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے علامہ مرحوم کے عظیم اور نادر کتب خانے کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ان کا صرف یہی کارنامہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنی کثیر تعداد میں کتابیں جمع کی، بلکہ حیرت انگیز کارنامہ تو یہ ہے کہ ہر کتاب پر نشان لگے ہیں، نوٹ لکھے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں صرف جمع ہی نہیں کر لیں بلکہ ہر کتاب کے ہر ورق کو
پوری توجہ سے پڑھا بھی ہے اور اپنی رائے بھی لکھی ہے۔ تقریر 15 اکتوبر سن 1978 عیسوی، بیت الصلاۃ، علی گڑھ۔ مصر میں اپنے زمانے طالب علمی میں کبھی ایک وقت بھوکے رہ کر اور اہم ضروریات کو پس پش ڈال کر اپنی معمولی آمدنی سے ہی کتابیں خریدتے رہتے۔ جس وقت تحصیل علم کے بعد آپ مصر سے واپس آنے والے تھے تو اسلامی ممالک سے بہت سی نادر کتابیں ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن پیسے کی کمی اس عظیم خواہش کی تکمیل میں مانع ہوئی تھی۔ واپسی کا زمانہ قریب آ رہا تھا، پھر دوبارہ یہ نادر موقع ملے یا نہ ملے، اس خیال سے آپ فکر مند تھے۔ قرض لینا گوارا نہیں تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب ارادے پختہ ہوں، نیت خالص ہو تو خداوند عالم بھی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں حج پر ایک کمنٹری تیار کی جا رہی تھی، آپ کو پیشکش کی گئی اور اس طرح روپیے کا انتظام ہو گیا اور آپ نادر کتب کا ایک عظیم ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر ہندوستان واپس آئے۔ سن 1956 عیسوی میں پھر آپ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا، مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنے ساتھی کتب خانے اور شیعہ تھیولوجی کے سیمینار لائبریری کے لیے کئی ہزار روپے کی کتابیں خرید کر لائے۔ تیسری بار سن 1967 میں آپ نے اسلامی ممالک کا سفر کیا اور زیارات عتبات عالیہ کے ساتھ اپنے کتب خانے کے لیے سینکڑوں کتابیں خرید کر لائے۔ ملک میں جہاں جہاں جاتے وہاں سے کتابیں لے کر آتے۔ پبلشر، احباب اور قدردان حضرات بھی تحفتاً کتابیں بھیجتے تھے۔ آپ نے اپنی ہی محنت و کوشش سے ایک عظیم الشان کتاب خانہ تیار کیا، آپ اسی کو خزانۂ کامون پوری کہتے تھے۔ آپ کے کتب خانے میں قدیم و جدید علوم اور متعدد موضوعات پر عربی، فارسی اور اردو میں مطبوعہ اور نادر کتابوں کے علاوہ نایاب قلمی نسخے بھی موجود ہیں۔ لکھنؤ میں ہمارے مکان میں دیمک کی وجہ سے سینکڑوں قیمتی کتابیں تلف ہو گئیں۔ چند سال قبل مولانا منظور محسن صاحب اور مولانا فرمان حسین صاحب نے آپ کے کتب خانے کی فہرست تیار کی تھی۔ اس کے مطابق 5000 کتابیں آپ کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے ان کتابوں کی فہرست اس طرح ہے: 1. قرآن، تجوید، اصول تفسیر، لغات، اعجاز قرآن، مضامین قرآن، تعریف قرآن، تخریج آیات، علل الشرائع، عدیہ و وظائف، دائرۃ المعارف الاسلامیہ۔ 2. حدیث، اصول حدیث، اسماء رجالی، لغات حدیث، شرح و تراجم۔ 3. اصول فقہ، شیعہ و سنی فقہ، فقہ عام، تاریخ فقہ سنی، تاریخ فقہ شیعہ۔ 4. میراث، فرائض میراث، فتاوی، علوم کلام قدیم، کلام جدید۔ 5. تاریخ علم کلام، حکمت دین، مناظرات دینی، اسلامی اخلاق، تاریخ اسلامی۔ 6. واقعہ کربلا۔ 7. لغات قدیم و جدید، عربی، فارسی اور اردو لغات، امثال، علم البیان، نحو، عروض، علوم عقلی، حیات، طب۔ 8. ادب، عربی، فارسی، اردو، ادب کی تاریخیں اور ان زبانوں کے قدیم و جدید شعری و نثری ادب کی کتابیں، عہد جہالت کا ادب، صدر اسلام کا ادب، ادب اہل بیت، ادب صحابہ، اموی و عباسی عہد کا ادب، ادب شیعہ، ادب اندلس، عوامی ادب، عربی افسانے۔ 9. تاریخ و جغرافیہ، سفر نامے، ایٹلس، تراجم و سیر۔ 10. سیاسیات، اقتصادیات، شرائع۔ 11. دنیا کی مشہور کتابوں کے عربی اور فارسی اور اردو ترجمے وغیرہ۔